السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم احمد یوٹیوب چینل باخبر بروقت سے۔ چھٹیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، بارشوں کا بھی سلسلہ جاری ہے اور لیبر کی عدم دستیابی بھی ابھی تک برقرار ہے۔ نہ کوئی سکون میں رہ رہا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو سکون دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے باعث جو خبر ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے اور وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے بہت سے لوگوں کو بے سکون کر دیتا ہے، یا یہ کہہ لیں پریشان کر دیتا ہے۔ اصل میں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نا، وہ حالات ملک کے یہ ہیں کہ ہر طرف افراتفری ہے اور بحیثیت قوم، بحیثیت حکمران، بحیثیت ریاست ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ملک کرپشن کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، آئین کو پامال کرنے کی وجہ سے یہ ملک ہم چلا نہیں سکے اور نہ ان اداروں کو چلا سکے ہیں، کیونکہ ایک لنڈا بازار ہوتا ہے جس میں پرانی چیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے سستے داموں، تاکہ غریب بندے اس کو خرید سکیں اور اپنی ضروریات زندگی کے مطابق جو ان کو چاہیے ہو وہ خرید سکیں۔ مگر یہاں لنڈا بازار نہیں ہے، یہاں پہ لوٹ بازار ہے، جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ لوٹ بھی رہا ہے اور لٹا بھی رہا ہے۔ موٹر وے ہو، ایئرپورٹ ہو یا پاکستان اسٹیل مل ہو، کچھ بھی ہو، یہاں پہ کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ بحیثیت کرپٹ ہونے کے ناطے ہم اس ملک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انڈسٹری دی تھی، ایئرپورٹ دیا تھا، جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے موٹر وے دی تھی، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں اور اپنی کرپشن کی وجہ سے اور بد انتظامی کی وجہ سے ہم ان کو اچھے طریقے سے چلا نہیں سکے، اور آج ہم مجبور ہو کے ہر چیز کو سیل پہ ہم نے لگا دیا ہے کہ تھوڑی قیمت دیں اور ہماری جان چھڑا دیں، کیونکہ ہم کرپشن روک نہیں سکتے۔ بہتر انتظامی امور کے معاملے میں ہم انتہائی نااہل ہیں، لہذا یہ ادارے ہم سے لے لیں اور اس کے عوض ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں، تاکہ ہم اس سے بھی جو رہی کسر ہے نا لوٹ مار کی، وہ ہم پوری کر سکیں۔ تو اس وقت اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، پاکستان ایک ٹریڈ سٹیٹ بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ اب ٹریڈنگ کے علاوہ لگ نہیں رہا کہ مینوفیکچر میں کوئی ایسا معاملہ یا ایسے انتظامات یا ایسی سہولیات یا ایسا ریلیف دیا جائے جس سے انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہو۔ دن بدن پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کے یونٹ کا ریٹ جو ہے وہ مسلسل اپ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا ہے، ہر طرف مہنگائی کا طوفان ہے، اور اس طوفان میں اگر آپ کہیں کہ انڈسٹری کا دیا جلتا رہے تو میرا خیال ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اس وقت تک جب تک یہ طوفانی ہوائیں تھم نہ جائیں، اور یہ طوفانی ہوائیں اس وقت ہی تھمیں گی جب اس ملک میں قانون کی پاسداری ہوگی، آئین کی پاسداری ہوگی۔ اس میں چاہے طاقتور ہو یا چاہے عام شخص ہو، وہ قانون کے کٹہرے میں سب یکساں ہوں، سب سے احتساب ہو۔ جب تک احتساب کا معاملہ بغیر کسی سفارش، بغیر کسی امیر غریب یا طاقتور یا کمزور کو دیکھتے ہوئے اگر اسی طرح کیا جانا ہے، تو پھر آج سے 10 سال پہلے مشرف نے تقریباً 10 سال پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ، تو میرا خیال ہے پھر اب سب ہی کہہ دیں گے کہ ان حالات میں پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف یہ تو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں وہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں، یا یہ عمل جو ہے وہ گناہ کے قریب آتا ہے، اس طرح کا ان کا مفہوم تھا۔ لیکن ہمارے چیف آف آرمی سٹاف یہ بتانا پسند نہیں کرتے کہ اس وقت جو جج حضرات کے ساتھ کیا جا رہا ہے، قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آئین ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے۔ کن کے کہنے پہ، کن طاقتور لوگوں کے کہنے پہ فیصلے بدلے جا رہے ہیں، کن طاقتوروں کے کہنے پہ وہ فیصلے دیے جا رہے ہیں جو ان کی منشا ہے اور بے گناہوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے اسلام میں اگر کسی کو عوام کی حمایت ہے یا عوام کا ووٹ ملا ہے یا لوگوں نے اعتماد کیا ہے، تو اس کے برعکس وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے کس طریقے سے
یہ حکومت کو جس کا حق تھا اس کو نہیں ملنے دی اور جس کا حق نہیں تھا ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو بہت کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ من حیث القوم ہم کسی ایک بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ جھوٹ، کرپشن، سود، ناپ تول میں کمی، ہیرا پھیری، فراڈ، لاقانونیت، آئین سے انحراف، کیا کیا گناہ ہیں جو چاہے اسلامی لیول پہ ہوں یا ملکی لیول پہ قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ کون سا عمل ایسا ہے جو ہم پوری قوم میں نہیں ہے؟ یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ فی الحال حالات ابھی تک کرائسس میں ہے، کوئی چیز کسی چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ایران سے مال سمگل ہو کے آئے گا، وہ بہت سستا پڑے گا۔ کوئی انڈسٹری کا فی الحال حال یہ ہے کہ ابھی تک موسٹلی اداروں نے اپنا کام شروع ہی نہیں کیا، اور جنہوں نے شروع کیا ہے اس میں بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ ان کے پاس سکریپ بھی نہیں ہے، تو ابھی تک وہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ بہرحال میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے، جمعے والے دن سے مارکیٹ مشری شاہ کم از کم یہ جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہو جائے گی، مال آنے شروع ہوں گے، پھر دیکھتے ہیں نئے ریٹ کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادامی باغ مارکیٹ میں بھی میرا خیال ہے کل سے کوئی کام کا آغاز ہوگا۔ تو فی الحال آگے بل آگے ہیں، بارشیں بھی اپنی پورے ملک میں تقریباً ہر جگہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ آنے والا جو ہفتہ ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ فی الحال انڈسٹری کے لیے ابھی تک پریشان کن حالات ہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹس لازمی کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔